السلام علیکم اینڈ ویری گڈ ایوننگ۔ یقیناً ہم بات تو کرتے آ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع ختم ہو گیا ہے، لیکن تنازعات سے جڑا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہو سکا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں کے دوران جہاں پاکستان بارہا یہ بات کر رہا تھا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، لیکن وہ مذاکرات کن ایشوز کے نکات کے اوپر ہوں گے، یہ بھی اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے۔ جہاں ایک طرف کشمیر سر فہرست نظر آتا ہے، وہیں تجارت کی بات ہو رہی ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، پانی کے مسئلے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو خصوصی وقت بھی بنایا گیا ہے اس کے بھی ذمہ داریاں تفویض کر دی گئی ہیں اور ان کی بریفنگز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے اندر جو بھارت کی مداخلت ہے اس کے واقعات میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے وہ بھی لمحہ فکریہ بن چکا ہے۔ خضدار کے اندر جو بچوں کی سکول بس کے اوپر حملہ کیا گیا انتہائی شرمناک اقدام تھا، اور پاکستان نے اس پہ بڑا ووکل ہو کر بھارت کے حوالے سے گفتگو بھی کی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آیا عالمی سطح کے اوپر پاکستان ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے لے کے چلتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر پاک فوج کی طرف سے خاص طور پر آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنائے جانے کے بعد جہاں پذیرائی کا سلسلہ جاری ہے، وہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل احمد شریف صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا، اور اس میں بھی بڑا کلیئر انداز میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر ایٹمی جنگ ہوتی ہے تو یہ محض بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن یقیناً اس سے بڑھ کر بھی حکومت کو بھارت کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے لانا ہوگا، اور اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ افواج پاکستان اور حکومت ایک پیج پر موجود ہوں، اور یقیناً حکومت کے انہی اقدامات کے حوالے سے جو پالیسیز ہیں ان کے نتائج بھی نظر آنا بڑا ضروری ہیں۔ اسی پورے سیاسی سیناریو کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پورے سیگمنٹ میں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وزیر دفاع اور خارجہ بھی رہے ہیں، خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، سر یہ فرمائے گا کہ گورنمنٹ نے جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنایا ہے، اور اوبویسلی یہ ایک طریقے سے ایک اپریسیشن ہے، اس سے زیادہ شاید ہم ان کے لیے کر بھی نہیں سکتے جو کچھ انہوں نے سرو کیا ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے یہ بھی تھوڑا سا کلیریفائی کر دیا کہ یہ ان کی اپنی بھی خواہش تھی۔ کتنا مضبوط اور مطلب ایک طریقے سے امپیکٹفل میسج گیا ہے انڈیا کیوں، کیونکہ وہاں پر تو صف ماتم ہے اس بات کے اوپر کہ جی اتنی اپریسیشن ہو رہی ہے فضائیہ کی، پاک فوج کی۔ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس چیز کو انڈورس کیا جائے جو کچھ ہماری افواج نے کیا، خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے سیناریو میں؟ دیکھیے 21ویں صدی کا جو سوشل میڈیا ہے اس میں اعتراضات تو نہ ختم ہونے والے ہیں، لیکن ہمیں اپنے جو قومی مفاد ہے اور قومی جو ہمارا عزم ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اور اس میں ضروری ہے کہ ہمارے وہ قوم کے جو یہ خادم ہیں جنہوں نے ایک بہت ہی مشکل مرحلے سے ہمیں نکالا ہے۔ میں کیونکہ ان تمام معاملات کا عینی شاہد ہوں بہت عرصے سے، تو قوم میں تو ایک مایوسی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے 2019 میں کشمیر پر قبضہ کر لیا اور ہم کچھ نہیں کر سکے۔ ہندوستان نے 2022 میں ایک براموس میزائل ہم پر چلا دیا، وہ چاہے ان آرمڈ تھا، ٹیسٹنگ تھی، جو بھی تھی، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اور بہت سارے ایسے معاملات تھے جہاں یوں لگتا تھا کہ پاکستان نے اب یہ ایک فیصلہ کر لیا۔ اس وقت ہم نے کلبھوشن بھی دکھایا تب بھی کچھ نہیں ہو اس وقت سکا۔ کی سیاسی اور عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ یہ ہم نے اس پہ کوئی ری ایکشن نہیں دینا۔ تو اب اگر ہندوستان نے ہم پر جو ایک جنگ زبردستی مسلط کی اور ان پرووکڈ کی، وہ آج تک اب دیکھیں مہینہ ہو گیا ہے، آج ایک مہینہ ہو گیا کہ پہلگام کے واقعے کا وہ ایک ثبوت کا ٹکڑا نہیں لا سکے جو پاکستان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر سکے۔ تو وہاں پھر اگر اس ایک ایسی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو، میں بڑے کھل کر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کا ہاتھ روک دیا ہم نے، بالکل ایسے، اور اس کو بتا دیا کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کے تسلط میں نہیں آئے گا، اور نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے جس لیڈر نے، جس عسکری ہمارے سربراہ نے یہ کام کیا ہے، اگر اس کو اپریسیشن ملی ہے تو ہم سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ کوئی ایسا کوئی بڑی جائیداد نہیں دی جا رہی ان کو، صرف ان کا ایک جو ہے ٹوکن آف تھینکس ہے جو کہ پوری قوم کی طرف سے ہے، جو کہ جب تک وہ اس عہدے پر موجود ہیں تب تک رہے گا، اس کے بعد۔ اور فضائیہ کو بھی اسی وجہ سے سر، کیونکہ دیکھیں نا ایکسپرٹیز جو تھی وہ نظر بھی آئی۔ اچھا اب ایک امپورٹنٹ چیز سر، وہ جو ایک ڈیلیگیشن بنایا ہے اس میں آپ بھی ماشاءاللہ سے اس کا حصہ ہے، بلاول صاحب کے ساتھ جو چلے گا، ایک تھوڑا سا اس کے اوپر ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ بھارت میں 6-7 ڈیلیگیشنز بنائے گئے ہیں، اپوزیشن بھی اس میں ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹی، ایون RSS کو بھی انہوں نے ایک شاید ڈیلیگیشن دیا ہے۔ ایک آپ کا ڈیلیگیشن ہے پاکستان میں جو کہ پورا اس کے اوپر کام کرے گا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ لوگ بہت زیادہ اوور لوڈ ہو جائیں گے اس حوالے سے، یا اور فردر بھی ہونے چاہیے گروپس جو کہ آپ لوگوں کو اسسٹ کریں؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک پاکستان اپنی جو ایک سفارتی تنہائی تھی اس سے بھی الحمدللہ باہر آ رہا ہے۔
تو اس لیے یہ ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم اسے ماہرین کا گروپ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 4 سابق وزرائے خارجہ ہیں، 2 سابق فارن سیکریٹری ہیں، سینیٹرز ہیں، سابق سفیر ہیں. تو یہ جو وفد ہے یہ جب انشاءاللہ اپنا دورہ مکمل کر کے آئے گا، اس سے جو نتائج ہم انشاءاللہ اخذ کریں گے، کیونکہ ہم سے بہت سارے سوال ہوں گے، بہت سارے جو ہیں جو ہمیں معلوم ہوگا کہ مغربی دنیا کس چیز کو اہمیت دے رہی ہے، اس کے نتیجے میں پھر ایک وسیع تر پارلیمانی وفود جو ہیں ان کو بھجوایا جائے گا، جس میں میری توقع ہے کہ اپوزیشن بھی شامل ہوگی تاکہ وہ جا کر پاکستان کا مقدمہ لڑ سکیں. مجھے لوگوں نے کہا کہ جی بہت اچھا ہوتا کہ آپ کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ بھی ہوتے. میں نے کہا جی بہت اچھا ہوتا کہ اگر وہ 4 مئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں آ جاتے. بلایا گیا تھا انہیں؟ جی انہیں بلایا گیا تھا. کیوں نہیں بلایا گیا تھا؟ انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں تو اچھا ہاں بالکل بالکل، جو اس حوالے سے تھی، جو انڈیا پاکستان کے حوالے سے تھی، بالکل میں نے وہ بھی اٹینڈ کی تھی، تو میں تو اس کا عینی شاہد ہوں. تو لہٰذا یہ موقع ہوتے ہیں جو کہ اپوزیشن نے مس کیا کہ وہ غیر مشروط طریقے سے پاکستان کے لیے کھڑے ہو سکتے تھے، وہ نہیں کھڑے. انہوں نے شرطیں لگائیں، ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے. تو اب جو ہے چونکہ یہ ایک آپ یہی سمجھیں کہ ماہرین کا وفد ہے جو جائے گا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو ہم نتائج اخذ کریں گے ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہوگا کہ جو اب ہم نے اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھیجنا ہے جو کہ ماہرین نہیں ہیں، لیکن ہم نے انہیں پوری طرح جو ہے یعنی یہ ایک کنسسٹنٹ پورا آپ کے خیال میں پالیسی ہوگی کہ پہلے آپ لوگ جائیں گے، اس کے بعد پارلیمنٹیرینز. جی دیکھیے یہی مقصد ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو ایک تو جس طرح سے اب کل ایک بریفنگ ہوئی ہے، یہ ایک ایسا یہ بھی فرق ہے، یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے. ایک لمحہ ہے بڑے عرصے کے بعد جس میں پاکستان کے لیے دنیا کے سفارتی دروازے کھلے ہیں. ایگزیکٹلی، جہاں دنیا نے اب بڑی مشکل سے افغانستان کی اینک اتار کر پاکستان کو دیکھنا شروع کیا ہے. دنیا نے دہشت گردی کی اینک اتار کر پاکستان کو دیکھنا شروع کیا ہے. اور پاکستان کے پاس موقع یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی ہمارے آرگیومنٹس ہیں وہ اتنے زیادہ ریفائن ہوں، اور ہمیں معلوم ہو کہ ایگزیکٹلی جب انشاءاللہ پارلیمنٹیرینز جائیں گے کہ انہوں نے کہاں بات کرنی ہے اور کتنی بات کرنی ہے. ابھی تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے. کل بھی اس کے اوپر کافی ایک بڑی ڈیبیٹ ہوئی ہے کہ ہمیں مثلا ایک ڈیبیٹ یہ بھی ہے کہ ہندوستان کو میز پر لانا ہمارا مقصد ہے اس مشن کا جانا، یا ہمارا مقصد صرف پاکستان کا نقطہ نظر واضح کرنا ہے دنیا کے اوپر. ہم کیا کرنا، کیونکہ اگر تو نقطہ نظر واضح کرنا ہے تو پھر ہمیں بہت ایگریسو ہونا ہے. لیکن اگر اسی مشن کا یہ بھی مقصد ہے جو کہ میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے، وہ یہ کہ ابھی تو ہندوستان بالکل میز پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہمیں یہ کہنا، اب یہ ایک ویو تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہندوستان کو میز پر لانا چاہیے. اگر میز پر لانا ہے تو پھر اس کو تھوڑی سی نرم رویہ اختیار کرنا ہے. تو لہٰذا یہ ابھی ہمارے اندر بھی ایک ریفائنمنٹ آنی ہے. اور کسی بھی جنگ میں، اور یہ بھی ایک جنگ ہے جو اب آپ سمجھے کہ عسکری جنگ ختم ہو گئی ہے، اب سفارتی اور ابلاغی جنگ شروع ہوگی. اچھا، اور سر مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کا گروپ ہے وہ بیسکلی جو سفارتی جو پروز اینڈ کونز ہیں آئی تھنک ان کو فائنلائز کرے گا، اور اس کے اوپر پھر آگے چل کر اس میں سفارتی پروز اینڈ کونز، اس کے اندر ہم نے کس حد تک جو ہے وہ دہشت گردی کی بات کرنی ہے، ہم نے کس حد تک پانی کی بات کرنی ہے، ہم نے ہندوستان کی جو جوہری غیر ذمہ داری ہے اس میں وہ واضح ہوئی ہے، اور کشمیر کا معاملہ جو ہے. تو یہ 4 ایشوز ہیں مینلی جو اٹھائے جانے ہیں. بالکل کس زبان میں اٹھائے جانے ہیں، تو یہ کافی ریفائنمنٹ ہوگی. اور میری یہ توقع ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی قابل لوگ اور تجربہ کار لوگ اور ویل انفارمڈ آپ بھی اس میں شامل ہیں ماشاءاللہ سے، اس کا حصہ ہیں. تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے ایک بہتر سفارتی راہ جو ہے آنے والے مہینوں کے لیے متعین ہوگی. بالکل صحیح. اچھا سر، اب 2-3 چیزیں. ایک تو یہ کہ بجٹ کے حوالے سے میں آپ کی تھوڑی سی رائے چاہ رہی تھی کہ اطلاعات یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ خاص طور پر اب کافی اس کے اوپر کام کر رہا ہے گورنمنٹ کے ساتھ، اور غالباً ایک چیز یہ بھی آ رہی تھی سامنے کہ سرکاری اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے اوپر کافی ان کا فوکس تھا. کتنا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر؟ کیونکہ بظاہر تو لگ رہا تھا کہ شاید اس بجٹ میں کچھ بہتر ہو. شروع کے جو حالات تھے ہمارے پچھلے سال اکانومی کے، آپ تو اس پہ کافی بات کرتے رہے، اس سے بڑا بہتر اب سینیریو ہے. کیا کوئی امید کی جا سکتی ہے عوام کے لیے کہ کچھ بہتر بجٹ آئے، یا اس دفعہ اور مزید سختی ہوگی؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف، ہم ہر چیز کو آئی ایم ایف کے دباؤ پر ڈال دیتے ہیں. پاکستان کے عوام کے 500 سے 1000 ارب روپے ہر سال ان سرکاری اداروں کو چلانے کے لیے ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں آپ کرپشن کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں، انیفیشنسیز کہہ لیں. بالکل.
تو یہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہے بات کہ ہم ان اداروں کو پرائیویٹائز بھی کریں. پرائیویٹائز کرنے کا مقصد صرف جان چھڑانا نہیں ہے، کیونکہ یہ ادارے پاکستان کے عوام کو سرو بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، جیسے بجلی کے جو تقسیم کار کمپنیاں ہیں. تو لہذا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عوام کی جو سروس ہے وہ بہتر ہو، دوسرا جو ان کو ہمیں جو سرکار کا خسارہ ہو رہا ہے، اب وہ جو خسارے سے جو بچت ہوگی وہ براہ راست عوام کی فلاح کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے. اسپیس کریٹ کرنا ہے کہ ہم زیادہ ریلیف دے سکیں جہاں ایکچولی ریکوائرڈ ہے، بجائے یہ کہ ہم جو ہے اپنی انفیشنسیز میں یا کرپشن میں یا چوری میں، جیسے بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہ حقیقت یہ ہے، اور یہ بھی ہے کہ بلاک کا چیلنج ہے پرائم منسٹر کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، کہ وہ بجٹ کے وقت ایکسپلین کریں کہ یہ آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں ہے، یہ پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں یا اگلے سال کے وسط میں ہمیں ریلیف ملے، تو ریلیف تبھی ملے گا یہاں سے اگر ہماری یہ جو انفیشنسیز کے اوپر ہمارا، جب کہتے ہیں نا ایک انگریزی میں کہتے ہیں ان اوشن آف ریڈنگ، سرخ روشنائی کا ایک پورا سمندر ہے، وہ کم ہوگا تو پھر وہ ہم پاکستان کے عوام کو ریلیف دے سکیں گے. تو اسی لیے فوکس ہے اس کے اوپر. بالکل ٹھیک، یعنی کہ کچھ کسی حد تک تو خیر گنجائش عوام کے لیے یقیناً نکالنے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ. اچھا سر، لاسٹ 2 کویسچنز. ایک تو یہ کہ خبریں یہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ آج کوئی پارلیمانی کمیٹی، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی کر رہی ہیں، نون لیگ کا. میں یہ جاننا آپ سے چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب بہت ہی بیک فٹ پر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ مطلب کیا واقعی پارٹی میں ابھی بھی وہ اسی طرح ایکٹیولی انوالو ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ وہ اسپیس مریم صاحبہ کو اور شہباز شریف صاحب کو دیں، اس لیے وہ تھوڑا سا انہوں نے اپنے آپ کو لائم لائٹ سے سائڈ پہ کیا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیے، یہ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن وہ بیک فٹ پر نہیں ہے کہیں. ٹھیک، وہ موجود ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ 2 صاحبان جو براہ راست منتخب چیف ایگزیکٹو ہیں پنجاب کے اور پاکستان کے، وہ اپنی جو ذمہ داری ہے اور وہ نظر آئیں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے. لیکن یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمام بڑے فیصلے بشمول یہ پارلیمانی جو مشن، جو پرائم منسٹر کا سفارتی ڈیلیگیشن بنایا گیا ہے، وہ ہر ایشو کے اوپر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ محمد نواز شریف سے رہنمائی لیتے ہیں اور ان کی مشاورت سے آگے بڑھتے ہیں. زبردست. اچھا، اب یہ صرف بتائیں پھر کہ اب یہ جو حکومت نے مذاکرات کی ایک دوبارہ ایک انیشیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں، اس میں آبویسلی اگر آپ کہہ رہے ہیں میاں صاحب کی بھی کنسنٹ شامل ہوگی، کتنا کشن موجود ہے پی ٹی آئی کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں سسٹم کو تو چلانا ہے، اپوزیشن تو ہر صورت میں ہوتی ہے حکومت کے سامنے، لیکن ان کی طرف سے بار بار یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے بارے میں کہ رویہ سنجیدہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا. تو اگر اس مرتبہ بھی ایک جو بنیادی فرق میں آپ کے سامنے، بنیادی فرق یہ ہے کہ پی ٹی آئی صرف اپنے بانی چیئرمین کو بچانا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پاکستان کے عوام کی فلاح کے لیے مذاکرات کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا عوام کی فلاح سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے 12 سال کے پی چلا لیا ہے، ہمارے پاس کوئی انسائٹ نہیں ہے کہ دہشت گردی سے کیسے لڑنا ہے، صحت کیسے بہتر کرنی ہے، یا جو بھی انہوں نے 3.25 سال حکومت چلائی ہے تو اکانومی کے بعد، یعنی جو پالیسی ہے جس نے پاکستان کے عوام کی خدمت ہونی ہے اس پہ ان کا کوئی انپٹ نہیں ہے. بالکل وہ اس پر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ون پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. اب وہ تو لہذا پھر بھی ہم ان کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. مذاکرات کی میز سے وہ اٹھ کر گئے تھے، ہم وہاں آج بھی موجود ہیں. اگر وہ اپنا کوئی سنجیدہ ایجنڈا لے کر آتے ہیں تو ہم اس پر بات کرنے کے لیے ان سے ہر وقت تیار ہیں. بہت بہت شکریہ سر، بہت ہی پریسائزلی اس وقت سینیریو کو اور خاص طور پر حکومت کی جو پالیسیز ہیں، خرم دستگیر خان صاحب نے اس کو ڈیفائن بھی کیا ہے. سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں، خارجہ بھی امور کے ماہر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس وقت جو حکومت نے اپنا خصوصی ڈیلیگیشن مرتب کیا ہے خاص طور پر پاک بھارت ایشو کے حوالے سے، اس کا بھی حصہ ہے اور یقیناً بڑے ووکل ہیں ان چیزوں کے حوالے سے. ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد سیاسی صورتحال پر کچھ دیگر تجزیہ بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے بات ہو رہی ہے کہ آرمی چیف نے جس طرح اس پورے پاکستان اور بھارت کے جو مارکے میں پرفارم کیا، یقیناً صرف اکیلے آرمی چیف کا ایفرٹ تو نہیں ہوگا، اس میں پورے ملک کا ایفرٹ ہے، تمام فوجی جوانوں کا ایفرٹ ہے، پاک فضائیہ کا ایفرٹ ہے. لیکن ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دینے کے بعد
اب لگ یہ رہا ہے کہ خود آج وزیر اعظم پاکستان نے بھی کہا کہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے یہ میری ذاتی خواہش تھی اور میری مرضی اور میرے فیصلے کی بنیاد پر کیا گیا ہے. یقیناً بھارت میں تو اس کے اوپر بڑا صف ماتم بچھا ہوا ہے، لیکن خود فوج کا مورال اب کہاں پر پہنچ چکا ہے، اور یہ جو ایک ہنی مون پیریڈ ہے یہ اللہ کرے کہ برقرار رہے اور اس وقت ملک میں جو فضا ہے وہ یقیناً بہتر ہو. لیکن اپوزیشن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر تو خوش آئند قرار دے رہی ہے، لیکن کیا لانگ ٹرم بیسس پہ وہ جو تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، وہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے، وہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی رہائی کے لیے احتجاجی تحریک چلائیں گے. ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جو ورکنگ ریلیشن شپ بننے کی سچویشن ہے کیا وہ موقع اور مناسبت کے ساتھ ہوتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ایک طرف بیک ڈور چینل مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف اگلی سانس میں اس کو ڈینائی بھی کیا جا رہا ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر تھوڑا سا تجزیہ جانیں گے اور اس کے حوالے سے میرے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، بڑے عرصے کے بعد ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے. سینئر صحافی بھی ہیں، تجزیہ کار بھی ہیں، ارشاد بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بھٹی صاحب سے پہلے تو آپ کو بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. سر، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ترقی کے اوپر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، آپ کو مبارک، پوری قوم کو مبارک، بالکل ٹھیک، فوج کو مبارک، جنرل صاحب کو مبارک. میں پہلے بھی کئی دفعہ اس پہ کیونکہ ڈیزرو تو کرتے تھے وہ. ہاں، ہم پچھلے کئی دنوں سے تو ایک تو وہ وقت بھی تھا کہ جب دونوں ملک جنگ باقاعدہ آمنے سامنے تھے اور جنگ ہو رہی تھی، تو میں تو اس کے بعد کئی دفعہ ٹی وی پہ کہا ہے کہ پاکستان کا بننا ایک معجزہ تھا، پاکستان کا ایٹمی قوت بننا ایک معجزہ ہے، اور آپریشن بنیان المرصوص ایک معجزہ ہے. یہ بھی معجزہ ہے، بالکل. 80 اور 40 کے وہ جو طیارے ایک گھنٹہ آمنے سامنے رہے، بلیو می یہ ماڈرن ہسٹری میں ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. بالکل. اپنے ایئر فورس کے لوگوں کو سلام، ان سارے لوگوں کو، پائلٹس کو، خاص طور پر ایئر چیف کو. میں ان کا بڑا ناقد تھا، وہ انہوں نے ان کی ایکسٹینشن ہوئی تو میں بڑی تنقید کی کہ بھئی ایئر فورس میں کیا کام ہے کہ ان کو بھی ایکسٹینشن مل گئی ہے. تو لیکن پھر ہم نے وزٹ کیا، ان کا دیکھا، اور پھر جو ابھی نندن بھی وہی تھا ایئر فورس کا، اور پھر جو انہوں نے وہ انہوں نے یہ جو فیز گزرا ہے نا، یہ بہترین تھا. ایک روم دکھایا مجھے، روم جہاں گدا لگا ہوا تھا، وہ جو آپریشن روم تھا جہاں وہ بلو، بلیک، ریڈ، وہ ساروں کا وہ ایک آپریشن روم تھا. میں نے سنا کہ وہ خود پائلٹ سے بات کرتے رہے وہ 2 دن وہاں 2 راتیں اور 2 دن وہیں تھے، یعنی وہیں تھے اور وہیں انہوں نے وہ سارا آپریشن کیا. تو یہ بڑی بات ہے. تو یہ ایک اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے. یقین کریں اگر اس کو ایک جملے میں کہیں تو یہ اللہ کا فضل تھا، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے. دنیا میں آج پاکستان آپ دیکھیں کہ کہاں ہے، بھارت کہاں ہے، جنگی، سفارتی، صحافتی، سیاسی میدان میں. اچھا، بھارت کہہ کیا رہا تھا پتہ ہے امریکہ میں، چھوڑو یار، کیا ویسٹ کرنا ہے پاکستان پہ ٹائم، یہ لڑ مڑ کے مر جائیں گے. انہیں پاکستان کو چھوڑو، وہ روگ سٹیٹ ہے، کٹورا میں نے پکڑا دیا ہاتھ میں، اور ان کا کیا ہے. آج بھارت، یعنی ان کو یہ حال ہو گیا ہے کہ بھارت کو ششی تھرور اور وہ جو سارے کانگریس اور انڈیا میں اس وقت جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ ہے نام نریندر، کام سرنڈر، نریندر مودی، سرنڈر مودی، مٹی کا شیر. اب تو وہ یہ ڈیزرو کرتے لوگوں کے خلاف مقدمے بھی ہو رہے ہیں. اچھا، ایک سوال لیکن یہ اچھا میں 2 جملے، یہ بالکل ڈیزرو کرتے ہیں یہ. اور جس طرح انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا، جس طرح پھر وہ جو آخری لمحوں میں وہ فجر کی نماز اور پھر وہ لمبی دعا، اور پھر انہوں نے کہا کہ کریں، اور یہ سارا ایک ٹیم ورک تھا، سب جو ظاہر لیڈ یہاں سے کر رہے تھے. تو ظاہر ہے آئی ایم ہیپی. بالکل، میرا خیال ہے کہ پوری قوم اس پر خوش ہے. لیکن سر، یہ جو مذاکرات کی بھی بات ہو رہی ہے اب، کیونکہ یہ میں اس کے بعد تھوڑا سا پھر سیاسی پہلو پہ بات کروں گی، یہ جو پاکستان اور انڈیا کی بات چیت ہے، آپ کے خیال میں یہ انڈیا ہمیشہ سے ٹائم گین کرتا ہے، بات چیت کرنے میں کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا، اسپیشلی بی جے پی کی گورنمنٹ میں. یہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر پہ، تجارت پہ، دہشت گردی پہ بات کریں گے. آج بھی بلوچستان میں ایک انسیڈنٹ ہوا. لیکن اچھی بات اب یہ ہے کہ ہم کھل کر بھارت کا نام لے رہے ہیں. پہلے ہم کہتے تھے پڑوسی ملک، ایک ملک، دوسرا ملک، ہم بات نہیں کرتے تھے کھل کے. کتنا ضروری ہے کہ ہمیں ووکل بھی ہونا چاہیے، اور کیا ان مذاکرات سے کوئی بینیفٹ ہو سکے گا دونوں ممالک کو؟ دیکھیے، میں تو پہلے دن سے، اور بحیثیت مجموعی ہمیں ووکل ہونا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ بھارت کا ڈپٹی منسٹر خود مانتا ہے کہ اس نے پاکستان میں 21 لوگوں کو مروایا ہے. ہمارے پاس کلبھوشن یادیو ہے، ہمارے پاس جو یہ جعفر ٹرین میں جو اسلحہ ملا وہ افغانستان سے تھا، اور جو وہ گفتگو کر رہے تھے وہ افغانستان سے تھی، اور افغانستان سے انڈیا سے تھی. ابراہیم صدر جو ان کا نائب وزیر داخلہ ہے، وہ 20-22 ایک دوسرے کے دورے کر چکے ہیں. تو پیچھے اسرائیل، آگے افغانستان، اور ایک سائیڈ پہ بھارت. یہ گٹھ جوڑ ہے. اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو دہشت گردی کرواتا ہے وہ بھارت کرواتا ہے. ہمارے ہاں نہیں،
برما میں بھی, میانمار میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, سری لنکا میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, تو ڈکلیئرڈ وہ دہشت گرد ہے. مقبوضہ کشمیر میں اپنے اندر اقلیتوں میں 3000 بندے مار کے یہ نریندر مودی گجرات سے نکلا تھا, مسلمان 3000. تو ہمیں لوگوں کو یہ 200+ سیپریٹسٹ موومنٹ ابھی بھی چل رہی ہیں, تو ہمیں بار بار یہ بتانا چاہیے کہ, اور اسی وجہ سے فرسٹ ٹائم اور ایک وہ ایک اور بریکنگ سٹوری آ رہی ہے, اس کا پتہ نہیں کب وہ کرتے ہیں, کہ کچھ ملکوں نے غیر جانبدارانہ طور پہ وہ پہلگام کا کروایا انکوائری اپنے, تو وہ اس کی جو سرے ہیں وہ افغانستان سے ان لوگوں سے ملتے ہیں, ان تنظیموں سے جو ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک ڈاٹس ملانے کی ضرورت ہے. تو ہمیں بالکل وہ ووکل ہونا چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ جب برکھا دت جیسی صحافی چھوٹی اور جھوٹی نکلے, تو پھر وہ اور تو ہمیں کیوں نہیں آپ نے ابھی برکھا دت کا سر نام لے لیا, مطلب دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہے. یہ جو انہوں نے اتنی جھوٹی خبریں دی, اس سے یہ تو پتہ چل گیا جرنلزم کا کہاں سٹینڈ کرتا ہے. پاکستان وائن ان کو پروٹوکول اتنا ملا, مریم صاحبہ ملی, نواز شریف صاحب ان سے ملے, پھر اچانک ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اس پورے فیز میں آپ دیکھیں, مطلب اس پہ کھل کے تھوڑا تنقید ہونی چاہیے. مریم صاحبہ نے کوئی گفتگو نہیں کی, نواز شریف صاحب غائب رہے, بعد میں پتہ چلا کہ وہ پورا آپریشن مانیٹر کر رہے تھے, ایک لفظ بھی انہوں نے نہیں کہا. آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لیڈران کو کرنا چاہیے تھا, مطلب کچھ تو بات کرنی چاہیے تھی اس کے اوپر؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ بھارتی آپ یقین کریں ہیں ہی ایسے, ہم نے ان کو گلیمرائز کیا ہوا ہے. کس لیے کیا ہوا ہے؟ کہ بالی ووڈ کی وجہ سے. کس لیے کیا ہوا کہ ان کے امیج کی وجہ سے, شاہ رخ, عامر خان, سلمان خان, مادھوری, تو کترینہ, تو ورنہ یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں. ہم چونکہ احساس کمتری کے مارے لوگ ہیں, اوپر سے کوئی بھی آ جائے تو ہمارے لیے وہ کمال ہے, برکھا دت. حالانکہ چھوٹی عورت, جھوٹی عورت نکلی, اور اس نے بہت دفعہ جھوٹ بولا ہے. فیک نیوز کے بعد تو ان کا واقعی اور اس مرتبہ تو پہلی دفعہ ساروں کی نظر پڑ گئی نا, کیونکہ ہم ایسے سچویشن چل رہی تھی, ورنہ بہت دفعہ اس نے اینگلنگ کی, اینگلنگ F-16 گرایا, پائلٹ گرفتار کر لیا, یہ اس نے ٹویٹ کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی نواز شریف از آؤٹ آف سیاست. نواز, ہاں وہ غلام جن کی رگ رگ میں غلامی رچی بسی ہوئی ہے, یہ وہ غلام ہیں جن کا اب ناقابل علاج لوگ ہیں, ان کا نہیں. ورنہ نواز شریف کب کا سیاست سے ریٹائر ہو چکا ہے. اور ہاں البتہ مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ خود نا اپنا مذاق بنانے کے لیے, کہ جو ہم انڈیا کی طرف وہ لان تان کر رہے تھے نا, یہ ہماری طرف کرو, اچانک آؤٹ آف دا وے بولی عظمہ بخاری بولی کہ یہ سارا ڈیزائن انہوں نے کیا. بھائی خدا کا خوف کرو, کیا ضرورت تھی, خدا کا خوف کرو کہ نواز شریف میں کیا قابلیت ہے. مریم نواز بولی F-17 تھنڈر جو ہے نا, وہ نواز شریف نے اتفاق فاؤنڈری میں بنایا تھا, پیسے بھی اپنے لگائے تھے, اور وہ کئی تصویریں بھی تھی کہ جس میں وہ ہوا بھی بھر رہے ہیں اور میزائل بھی فٹ کر رہے ہیں. مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد ضرورت کیا, یہ ہیں ہی ایسے مزہ خیز. ہم نے ان کو بھی گلیمرائز کیا. یہ چھوٹے لوگ ہیں, دولہ شاہ کی چوئیاں ہیں, جن کو ہم نے گلیمرائز کیا ہوا ہے پہلی. اور دوسرا پھر آگے بولے, میں کوئی کہتا ہے میں اس وقت تربوز کھا رہا تھا ٹھنڈا فریج کا جب جنگ لگی ہوئی تھی, کوئی بول رہا ہے کہ جی ہم نے ان کی ہدایت پہ کیا, کوئی بول رہا ہے جی اس کے بعد بول رہا ہے کہ جی عرفان صدیقی صاحب کتنے سینئر آدمی ہیں, کتنے اچھے لکھنے والے ہیں, بزرگ ہیں. نواز شریف کی خاموشی نے در و دیوار ہلا دی ہے بھارت کو. خدا کا خوف کرو غلاموں, بس کر دو یار. اور پھر اوپر سے حالانکہ شہباز شریف کی اپروچ پھر بھی کوئی تھوڑی سی جس دن انہوں نے کہا نا کہ یہ نواز شریف کا آپریشن ڈیزائن ہوا, اس دن انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یاسر منیر صاحب نے سارا کچھ کیا ہے, میں تو اس وقت سوئمنگ فرما رہا تھا. اچھا دوسرا, جس دن انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ ابھی کل کوئی بولا ہے لیگی کہ یہ جو فیلڈ مارشل کا ہے نا, یہ نواز شریف کی ہدایت پہ دی ہے. انہوں نے آج کہا آج انہوں نے شہباز شریف نے وہ بھی ختم کیا. بھی خدا کا خوف کر, نواز شریف شٹ اپ کال دے رہا ہے. اچھا لاسٹ فیو منٹس ہیں, یہ تو پکچر آپ نے بالکل صحیح عیاں کیا, اور میں چاہتی تھی کہ ذرا آپ کی زبانی ہم سن بھی لیں اس چیز کو. یہ سر پی ٹی آئی کا کیا ایشو ہے, مطلب ایک طرف مذاکرات کی بات کریں, دوسری طرف احتجاج کی بات کریں, اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل منڈے چڑھے گی واقعی یہ جو بات چیت کرنے کے لیے؟ اب فائنلی کہہ تو رہے ہیں کہ حکومت سے بات چیت ہوگی. نہیں کر رہے حکومت سے بات چیت, ابھی بھی نہیں کر رہے. عمران خان صاحب نے کل کہہ دیا ہے کہ میرے حکومت کے لیے کوئی دروازے کھلے نہیں ہیں. نہیں لیکن بیرسٹر گوہر صاحب تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ نہیں, انہوں نے عمران خان صاحب نے کل جو عمران خان کی گفتگو آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ ہم نے کر کے دیکھ لیا, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہماری کوئی بات نہیں کرتے. وہ مذاکرات کریں گے جو بیکڈ بائی اسٹیبلشمنٹ ہوں یا اسٹیبلشمنٹ سے ڈائریکٹ ہوں, اس کے علاوہ مذاکرات نہیں کریں گے. اور میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ نفرت اور تقسیم ختم ہو.
ہو رہی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کوئی سینس پریویل کر رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک دوسرے کو گلے لگا رہا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, باقی ان کی مرضی ہے, جیسے کرنا ہے کرتے رہیں, کہ اس وقت پوری قوم یکسو ہے, ون پیج پہ ہے, اتحاد ہے, اتفاق ہے, ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم خوش ہیں. اس وقت جو 10 مئی کو لے کے بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, جو گورنمنٹ میں, جو اقتدار میں ہیں, سارے سٹیک ہولڈرز, ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ان کو معاف کرنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, اور کہنا چاہیے کہ آپ یار یہ لائن ہو گئی, آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ نے جو غلط کام کیا تو اس کی سزا ملی, ہم نے بھی کر لیا, تو اب آؤ اس ملک کے لیے آگے بڑھیں. بالکل. تو یہ نفرت اور تقسیم ختم ہونی چاہیے, اور جو اقتدار میں ہوتے ہیں, خواہ وہ جس اقتدار میں بھی ہوں, جو عہدے پہ ہوتے ہیں, ان کو دل بڑا کرنا چاہیے. کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بندہ اپنے سے بڑی اس کی میں ہو جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں, جب وہ بڑے عہدے میں ہوتے ہیں. جب میں پہ قابو پا لو تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. بہت زبردست بات کی ہے. تھینک یو سو مچ ارشاد صاحب. اتنی ساری چیزیں تھیں لیکن ان کے ساتھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے, کسی اور نشست کے لیے رکھتے ہیں, لیکن جاتے جاتے جو بات کہہ کر گئے ہیں اگر وہ دل میں اتر جائے ہمارے حکمرانوں کے, تو شاید پاکستان ایک نئے پاکستان کی صورت میں ابھر سکتا ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات کے اوپر کیا سٹانس ہے, یہ انہی سے جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جہاں ہم بات کر رہے تھے کہ کس حد تک ہم سیاسی طور پر مستحکم اس وقت نظر آ رہے ہیں. بظاہر تو تصویر کچھ اور اشارہ کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت ہے جو کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ایک مضبوط حکومت کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن دوسری طرف اتحادی جماعتوں اور اپوزیشن کی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی ایک مثبت پیغام دے سکتا ہے. لیکن اس وقت بظاہر لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے جو کچھ دنوں پہلے مذاکرات کی بات کی گئی تھی فلور آف دا ہاؤس میں, اس پہ بڑا پازیٹیو اپروچ کے ساتھ بیرسٹر گوہر صاحب کا سٹیٹمنٹ تو آیا تھا کہ وہ یقیناً بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور کل بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ بات چیت اور مذاکرات ہی الٹیمیٹ سلوشن ہوتے ہیں سیاست میں. لیکن یہ بھی اطلاعات تھیں کہ خان صاحب کی طرف سے جو کل ان آفیشیل گفتگو کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ حکومت سے بات چیت کرنے کا ایسا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا ایسے سینیریو میں جہاں تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی پی ٹی آئی کام کر رہی ہے, لیکن آفیشیلی اس کو بھی ابھی تک انڈورس نہیں کیا گیا, آیا آنے والے دنوں میں بظاہر کیا کوئی سیاسی طور پر متحرک کردار اپوزیشن ادا کر سکتی ہے یا پھر نہیں؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف رہنما بھی ہیں, ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں, شاندانہ گلزار صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. شاندانہ صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. میم, اتنی ساری چیزیں ڈیولپمنٹس ہوئیں اور اوبویسلی پاکستان اور بھارت کے ایشو کے اوپر بھی پی ٹی آئی کا بڑا کلیئر سٹانس رہا, آپ لوگوں نے سپورٹ بھی کیا اس میں. اس سے قطع نظر آپسی اختلافات سیاسی جماعتوں کے جو بھی تھے, لیکن ایک پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا گیا. آپ کے خیال میں پھر ابھی کچھ دنوں سے پھر وہ ایک سیاسی خبریں پاپ اپ ہونا شروع ہو گئیں کہ شاید تحریک عدم اعتماد کے اوپر اپوزیشن کی ساری جماعتیں کام کر رہی ہیں. کیا ایسا کچھ ہے جو کہ بیک برنر کے اوپر چل رہا تھا جس کے اوپر کام ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ایک ڈرامہ رچایا گیا کہ پی ٹی آئی از اینٹائی پاکستان اور اینٹائی آرمی, ایسا نہیں ہے. عمران خان نے کلیئر لائن لے کر دی کہ ہر ادارہ پاکستان کا اپنے دائرہ میں جو آئین نے ان کے لکھے ہیں جس دائرے میں کام کرے گی. پارلیمنٹیرینز, لیجسلیٹرز, پولیٹیشین, سیاستدان اپنا کام کریں, اپنا کام کرے, مولوی اپنا کام کرے, میڈیا والے اپنا کام کرے. بیوروکریسی, مسئلہ پاکستان میں یہ ہے کہ بیوروکریسی اپنا کام کرتی نہیں, وہ بزنس والوں کی دکانیں چلا رہی ہوتی ہیں. بزنس والے لوگوں کے, خاص کر سیاستدانوں کے گھر کے دیے ان کے انویسٹرز ہوتے ہیں, ان کے گھر کے چولہے چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں, شرم کی بات ہے کہ ایک ایم این اے کے پیچھے ایک بزنس والا کھڑا تھا, اس کو انویسٹر کہتے ہیں کہ جو پالیسی بنوانی ہے اس سے بنوانی ہے اپنی فیکٹری کے لیے. جب تک اس وطن میں, اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی, پاکستان از گوئنگ ڈاؤن ہل ویری فاسٹ. دوسری بات, خان صاحب کا یہ بیانیہ کب سے ہے, فوج میری, شہداء میرے, پولیس میری. خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ اور فوج ایک پیج پر نہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل. اسٹیبلشمنٹ انڈیا پاکستان کے فیز میں بھی فوج کی سپورٹ میں بات کی, ہمیشہ تو فیلڈ مارشل بننے کے اوپر بھی اپریشیٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ اور فوج میں بہت فرق ہے. اسٹیبلشمنٹ وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں اسٹیٹس کو چلانا چاہتے ہیں, اس میں فوج کے بھی لوگ ہوں گے, اس میں بزنس کے بھی ہوں گے, میڈیا کے بھی ہوں گے. پاکستان کو غریب کرنا ہے وہ کون مانے گا؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اچھا, یہ فرمائے گا کہ اس وقت اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ کسی تحریک عدم اعتماد کے اوپر پی ٹی آئی کام تو نہیں کر رہی ہے. ہمارے سارے آپشنز آن دا ٹیبل. I'm sorry I forgot this part of your question. All options are on the table کہ اگر ہمارے سر پہ
جو بٹھایا گیا مریم اور بلاول کو فارم 47 کی حکومت کو، اگر ان کو 5 سال براجمان رکھنا ہے اور عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے تو تحریک انہیں رکنا نہیں ہے، ہر قسم کی چلے گی۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ اس وقت اس اسٹیج کے اوپر کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بھی تھوڑا سا تھا نا ایک جے یو آئی فے کا سٹانس ماضی میں کہ ہم مذاکرات اور احتجاج ساتھ ساتھ نہیں کر سکتے، تو ابھی کیا کوئی بات چیت کہتا ہے؟ جے یو آئی فے کا یہ سٹانس ہے نا، ایسی بات کے اوپر وہ بڑے ووکل ہو کر اسٹیٹمنٹس دیتے تھے کہ جی اس لیے ہم پی ٹی آئی سے ڈسٹینس پہ ہیں کہ جی وہ یہ بھی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں، مطلب لیکن ان کی طرف سے بھی جتنے مطلب پالیسی چینجز ہوئے وہ ہم نے بھی دیکھے۔ اس وقت کیا آپ کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے کل بڑی اچھی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات میں بات چیت میں کوئی حرج نہیں ہوتا، ہونے چاہیے، تو ابھی کیا کسی فارم میں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے کہا جی کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، مطلب ان کی طرف سے تو خیر ہمیشہ یہی کہا گیا ہے، لیکن پھر بھی ایسے ایسے اسٹیٹمنٹ سے میرا دماغ گھما دیتی ہیں، بٹ چلیں دیکھیے نیگوسیشنز کتنی دفعہ سٹارٹ ہوئیں، انہی لوگوں نے خود ختم کی۔ اف یو ریکال دی لاسٹ ونز جو جنوری 25 میں ختم ہوئی، ان کا اپنا اسپوکس پرسن کیا کہتا ہے سینیٹر صدیقی کہ عمران خان ہم سے وہ مانگے جو ہمارے دینے کی اوقات ہو۔ عمران خان نے کیا مانگا تھا؟ نمبر 1 9 مئی کی فوٹیج نکالے سی سی ٹی وی کی، بتائیں پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ جو لوگ اس وقت بے گناہ جیلوں میں ہیں ان کو نکالا جائے، یہی کہا تھا نا، یہ آئین اور قانون کا تو حصہ ہے نا۔ اب یہ جو ہوا یہ جنگ مودی اور مریم صاحبہ کی، اور شہباز تو خیر ویسی بھیگی بلی کی طرح مریم کے پیچھے چھپتا رہتا ہے، پارڈن مائی فرینچ، بٹ فارم 47 کی میری نظروں میں کوئی عزت نہیں ہے، اور جو انہوں نے کیا ہے کرمنل سائلنس۔ مریم نے ایک دفعہ مودی کا نام لے کے اس کی برائی نہیں کی، کنڈیم نہیں کیا، نہ زرداری نہیں کیا، نہ بلاول نے، نہ نواز نے، شہباز نے۔ یو نو واٹ دے سے، عوام کو بیوقوف بنانے والی باتیں۔ پاک بھارت کشیدگی، واٹ آن ارتھ اس پاک بھارت کشیدگی؟ بولو، کسائی ہے گجرات کا، مسلمانوں کا کسائی ہے۔ بلاول بولتے ہیں، یہ بلاول بولتے ہیں، وہ یو این میں جا کے بھی بولتے ہیں یہ بھارت کا کسائی ہے۔ جی لیکن ابھی میں تو ابھی اس کی بتا رہی ہوں نہیں جو انہوں نے کیا تھا، ایٹ لیسٹ وہ بولتے ہیں اس بارے اب میں۔ انڈیا میں راہل گاندھی نے بات اٹھائی ہے کہ یہ تو فکسڈ میچ تھا۔ تیسری بات، اچھا، نیگوسیشن ہمیشہ ہوتی ہے ایکوالٹی کے لیول پہ، یہ لوگ غلامی کے عادی ہو چکے ہیں، آپ مالدار ہوں گے ہم نہیں ہوں گے، بٹ ہیں ہم ایکول۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے، -1 کا فارمولا اپلائی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کو ہم 10 سال حکومت دے رہے ہیں، آپ ہوتے کون ہیں دینے والے؟ یہ عوام کے ٹیکسز ہیں، عوام کی حکومت ہوگی، عوام ہمیں لاتی مار کے باہر نکال دے، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ وڈ ہیو ہیپنڈ اگر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ ہوتا۔ ہماری یہی کچرا ٹیم ہوتی، یہ پریس کانفرنسز والے یہی خان کے پاس بیٹھے ہوتے، اکتوبر 2024 میں الیکشن ہو جاتا، پی ٹی آئی 10 سال واپس نہ آتی۔ ان لوگوں نے جتنے ظلم کیے پاکستان میں 3 سال میں، سمپتھی فیکٹر اور یہ جو خان کا واو فیکٹر تھا جو اس نے ظلم برداشت کیے جیل میں، ہمارے ورکر نے جو برداشت کیا، اس کی وجہ سے پی ٹی آئی دوبارہ سپریم ہو گئی، ان کی غلطیوں کی وجہ سے، ان کی مس کیلکولیشنز کی وجہ سے۔ بائیڈن کو یہ خدا سمجھے، اس کو سجدہ کیا اور پاکستان کو بیڑا غرق کیا اور اپنا بھی کیا۔ نون اگر آج گری ہے زمین پہ اپنی وجہ سے، پیپل اگر گری ہے اپنی وجہ سے۔ نون از نو لانگر کنفائنڈ ٹو پنجاب آئیدر، نون از فنشڈ۔ سندھ کہتے تھے کنفائنڈ ٹو سندھ، فنشڈ، پیپلز پارٹی۔ سو آئی ہیو ٹو تھینک دم۔ خان مذاق اڑاتے تھے کہ مریم نواز ہماری 12ویں پلیئر ہے، وہ جس طرح کی باتیں کرتی ہے پی ٹی آئی کا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے پاکستان کا نقصان کیا، پی ٹی آئی کا تو فائدہ کیا ہے، پاکستان کا نقصان۔ اچھا، لیکن اب اگر میں تھوڑا سا اسی پہ واپس آؤں، میرے پاس لاسٹ کنکلوڈنگ کویسچنز ہیں 2 کہ اگر یہ پاکستان بھارت کا جو ایشو ہے، اب اس میں ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا ہے بلاول صاحب کی اس میں ہیڈنگ میں، اور اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ جو بھارت کا پروپیگنڈا ہے اور جو نیریٹو ہے اس کی نفی کی جائے۔ بھارت میں اس کے مقابلے میں 7 تقریباً وفود بنائے گئے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ باقی پارٹیز کی بھی ریپرزنٹیشن اس میں ہونی چاہیے، اپوزیشن کی اسپیشلی؟ پاکستان کا بیانیہ تو ہر کوئی چاہے گا کہ وہ اس کو آگے لے کر چلے۔ آئی تھنک اگر یہ پاکستان کے بیانیے کے لیے جا رہے تھے تو شاید تمام پارٹیاں ہوتی۔ آئی ایم ناٹ سو شیور کہ پاکستان کے بیانیے کے لیے جا رہے ہیں۔ آئی تھنک یہ لوگ جا رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو لائف لائن دی جائے۔ دس از بٹوین یو اینڈ آئی، یہ میری گیس ورک ہے۔ رہی انڈیا کی جو ڈیلیگیشن ہے، ان کی تو نہ کٹوا دی ہے نا، انہوں نے بھی کسی کہنے پہ یہ کیا تھا نا، ڈرامہ سارا رچایا گیا تھا۔ مودی از گلٹی، اس کا دوست ہے گوتم اڈانی، اس نے چوریاں کی تھیں، اس کی چوری چھپانے کے لیے نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کے لیے یہ وار کی گئی۔ ادھر بھی مریم اور بلاول کو اسٹیٹس مین اور اسٹیٹس وومن دکھانا تھا، وہ تو بیڈلی فیل ہو گیا۔ آئی ڈو ناٹ ٹرسٹ فارم 47 گورنمنٹ، اٹ ڈزنٹ میٹر کتنی اچھی انگریزی اچھا، ایک لاسٹ پوائنٹ وہ یہ کہ آج بھی بلوچستان میں خزدار میں بچوں کی اسکول بس کو اٹیک کیا گیا، مطلب بلوچستان کے جو انسیڈنٹس ہیں، میں ہمیشہ یہ سوال پوچھتی ہوں کہ جعفر ایکسپریس کے بعد اس انسیڈنٹ پہ ہم نے اتنا ووکل ہو کے وہ پریشر بلڈ اپ نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، مطلب ہماری گورنمنٹ نے نہیں کیا، چھپا کے رکھا اس کو۔ مجھے بتائیں،
ख्वाजा आसिफ नहीं, अब खुल के तो बात कर रहे हैं ना, PTI को पहले क्यों गालियां नहीं की? नहीं, ख्वाजा आसिफ तो पीटीआई को गालियां देता है, मोहसिन नकवी देता है, मरियम देती है, शाहबाज नवाज, सब इज्जतदारी देते हैं। बीएलए को तो गालियां नहीं देते, कभी सुने इनके मुंह से? मोदी को तो गालियां नहीं दी, हम तो बाल्टियां भर भर के इनका बुरा भला कहते हैं। खान के हमें स्पेसिफिक ऑर्डर्स हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, देयरफॉर हम बहुत सारी चीज़ों पे चुप कर जाते हैं, नज़र हमें भी नज़र आ रहा है, बट मोर इम्पॉर्टेंट देन यू एंड आई, अवाम पाकिस्तान तमाम ड्रामों को समझ गई। अगर आप फेसबुक पंजाब देखती, नॉट फेसबुक पीटीआई, नॉट फेसबुक केपी, नॉट फेसबुक बलूचिस्तान, पंजाब के जो बच्चे हैं, और ये जो अभी ये मोदी मरियम का ड्रामा चल रहा था, अगर आप उनकी, आपको पता है मोदी ने क्या किया इंडियन टीवी पे, कि बगैर वीज़े के घुस के गया हूँ मरियम के घर में, चावल खाएं शादी के, जिंदाल को भेजे अभी नवाज शरीफ के नवासे की शादी पे, और शहबाज कहता है कि हम तो भिखारी कौम है। डू वी नीड एनिमीज जब ये लोग हुकूमत में हों? बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहिबा, बड़ी वोकल होकर और फॉरवर्ड जो एक ओपिनियन होना चाहिए सियासी तौर पर उसकी वजाहत कर रही थी। यकीनन अब हुकूमत भी ऑब्वियसली अपोजिशन के हवाले से हिकमत अमली तो बना रही है, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर पाकिस्तान को भारत के इशू को बड़ा संजीदगी के साथ टेकअप करने की ज़रूरत है। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।